بلند پڑھیے سارے۔ خوشنودی صاحب زمان کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، ان کے اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص سرکار ناصر عباس صاحب دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتم دران سلطان ننوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی، خالق کائنات اب تمام حضرات کو اس مجلس میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے، جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ براہ راست گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ طبیعت بحال ہے سوگا، توجہ ہے تو تھوڑی سی زیادہ زحمت نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی معصوم ہیں، اور معصوم کی سب سے آسان تعریف یہ ہے جو خطا سے پاک ہو۔ توجہ حاصل کر یہ شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ کہ معصوم اسے کہتے ہیں جو خطا سے پاک ہو۔ باقی امت کی میں بات نہیں کرتا کہ جنہوں نے آدم پہ پہلی خطا ڈال دی، توجہ چاہ رہا ہوں سرکار، اور خطا کیا ڈالی کہ انہوں نے گندم کا دانہ کھایا تھا، اس لیے اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ پریا پنچایت کے لوگ بزرگ تشریف فرمائے، بات دیہات میں یا بزرگوں میں کی جائے تو وہ تلتی ضرور ہے۔ تھوڑا سا انصاف چاہتا ہوں کہ باپ گندم کا دانہ کھائے، جنت سے نکال دیا جائے، اولاد بوریاں ہڑپ جائے۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں آگے چلتا پھر جنت کی متلاشی۔ آدم ابو البشر ہے نا، ساری بشریت کا باپ، تو اب وہ گندم کا ایک دانہ اور جنت سے نکلے، یہاں بوریاں کی بوریاں، کیا دے صحیح بوری نو؟ کھلواراں تے کھلواراں، ایک کھلوارا میں تو انہوں پتا ہونا جی، میں نے آجے نہیں پتا، ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے ہو کا۔ آپ کے اور میرے سلطان نبی سے ایک بندے نے پوچھا تھا، مالک کیا واقعی آدم گندم کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے؟ رحمت العالمین کے ماتھے پہ جلال والا پسینہ آیا،
نبی نے جلال میں کہا بدبخت ترین شخص ہے وہ جو حجت خدا پہ گندم خوری کا الزام لگاتا ہو. جس بندے کی توجہ ہے جملہ اس کے لیے مالک پھر جنت سے نکالا کیوں؟ فرمایا جنت میں ہم جیسا بننے کی خواہش کر بیٹھا. جس بندے کو بات سمجھ میں آ توجہ ہے کہ نہیں جو پیچھے پریشان بیٹھے ہوئے؟ نہ جتنے بندے پریشان ہیں پھر میں انصاف سمجھنے سے چاہتا ہوں. ابو البشر ہے آدم تمام بشریت کا باپ. نبی کہتے ہیں ہم جیسا بننے کی خواہش کر بیٹھا اللہ نے جنت میں ایک لمحہ رہنے نہیں دیا. یعنی باپ محمد جیسا بننے کی خواہش کرے تو جنت سے نکال دیا جائے. مولوی کہے محمد مجھ جیسا پھر جنت جانا تھا. توجہ نہیں فرمائی جا توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ یہ نعرے لگتے رہیں گے. یہ 3 نعرے مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اچھا محمد ہم جیسے باپ کے لیے لفظ بشر آیا. آج تک کسی اولاد میں بیٹے کی جرت ہی نہیں ہوئی جو یہ کہہ سکے کہ آدم ہم جیسا. اللہ نے اسے بنایا ہے تو مٹی سے بنایا. سب سے پہلے لفظ بشر آدم کے لیے آیا. اس کی خلقت کے اعلان پہ اللہ نے کہا تھا کہ انی خالق و مشہور ملتی میں مٹی سے بشر بناؤں. تو وہ مٹی سے بشر بن رہا. اب ان سے پوچھو ذرا کہ آپ آدم کو اپنے جیسا کیوں نہیں کہتے؟ وہ بھی تو بشر ہے. دلیل آگے سے آتی ہے ہماری اور اس کی بشریت میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہا دیکھیے آدم بغیر ماں اور باپ کے خلقت میں آئے خلق ہوئے لیکن ہماری بشریت کے لیے ماں اور باپ کی ضرورت ہے. دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آدم کے جسم میں روح اللہ نے پھونکی. ہم وہ بشر ہیں جن کے جسم میں فرشتے روح پھونکتے ہیں. پھر کہتے جی ہم تو وہ بشر ہیں جن کے کندھوں پر اللہ نے گناہ ثواب لکھنے کے لیے 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں. تو میں نے کہا پھر اسی بات کو معیار بنا کے بشریت کا فرق دیکھ لو. تم وہ بشر ہو جن کے کندھے پہ اللہ گناہ ثواب کے لیے فرشتے بٹھائے. محمد وہ بشر ہے جس کے کندھے پہ اللہ قرآن کی آیاتیں لکھتا ہے. نہیں تو مجھے فرمائیے آپ نے یہ لفظ بشر. اچھا کہاں سے دلیل کیا ہے؟ کہا وہ نبی نے کہا تھا قل انما انا بشر مثلکم کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اچھا اس سے پیچھے نہیں پڑتے کہ آج شروع کہاں سے ہو رہے؟ اللہ کہہ رہا قل کہہ دیجئے. لوگوں سے نہیں کہا محمد سے کہہ رہا ہے. قل هو اللہ احد. محمد کہہ دیجئے اللہ احد ہے. اسی طرح اللہ کہہ رہا قل انما انا بشر مثلکم. محمد کہہ دیجئے میں تم جیسا تمہاری مثال ایک بشر ہوں. آپ نے غور نہیں کیا کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ ضرورت آن کیا پڑی ہے کہ اللہ کہہ رہے ان سے کہ تم جیسا مثل بشر. اس کا مطلب ہے کہ کسی نے چاند ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر کسی نے تو محمد کو خدا سمجھا ہوگا. نہیں تو جو فرمائے تبھی تو اللہ کہہ رہے نا کہہ دیجئے. اچھا لفظ کل سمجھ میں آئے نا تو اپنے آپ کو محمد جیسا نہ کہے. میں پریشان تو نہیں کیتا. دیکھیے تھوڑی سی باتیں ان بچوں کے لیے پڑھنی پڑتی. بزرگ ہیں ان کو ساری باتیں یاد بھی ہے پتہ بھی ہے علماء بھی سن رکھے. ایک طالب علم تھوڑی سی گفتگو ان اپنے کم سے جتنے بیٹھے ان کے لیے کرنا کیونکہ ہم سے زیادہ سوال ہوتے ہیں. قرآن کی آیت رکھی جاتی ہے یہی رکھی جاتی ہے نا کہ جب کہا ہے کہ نا مشرق بشر مشرق تو پھر تم کیسے کہہ سکتے کہ ہم جیسے ہیں؟ جو یہ کہے نا کہ نبی نے کہا تھا انا بشر مشرق اس سے بولو پیچھے اللہ کہہ رہا قل کہہ دیجیے محمد کے جیسا ہونے کا دعویٰ صرف وہ کر سکتا ہے جس سے اللہ براہ راست گفتگو کرتا ہو. نہیں توجہ فرمائے. اسی لیے تو نبی فرما رہے ہیں اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا. سارے کے سارے
محمد ہیں، سارے کے سارے محمد، یعنی جنہیں محمد اپنے جیسا کہہ رہے ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں، یہ عام نہیں ہے جنہیں محمد اپنے جیسا کہہ رہے ہیں۔ فراز حیدر کاظمی پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، شیعہ کتابوں کی ضمانت سے اور کسی کتاب، ہماری کتاب میں سے کوئی ہمیں دکھائے جناب عمران سے لے کر آخر الزمان تک کسی ایک نے بھی کہا ہو محمد مجھ جیسا۔ تھوڑا مذہب پڑھتا کھڑا سرکار، تھوڑا سا چلو گے تو پھر آگے پڑھوں گا نا میں۔ کسی ایک نے بھی جنہیں محمد اپنے جیسا کہہ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک نے کہا ہو کہ محمد ہم جیسا، بلکہ محمد مصطفیٰ کی عظمت سب سے پہلے سمجھائی ہی جناب عمران نے، جناب ابو طالب نے، وہ جو سب سے پہلی مجلس ہے قرآن کی۔ سانو بندے کہتے ہیں جی کتھوں لئیاں جے مجلساں قرآن وانذر عشیرتک الاقربین، حبیب قریبیوں کو بلا کے ڈرا، جڑا بندہ جاگ رہا ہوں دے نال میری گل۔ پہلی مجلس جناب عمران کے پاس آ کے کہا چچا اللہ کا حکم آیا، موضوع توحید ہے، ذاکر میرا تو ہے، مجلس تو نے پڑھنی ہے، اور جگہ کا انتخاب یہ ہے کہ مجلس ہوگی کہاں؟ قصر ابو طالب میں۔ پہلی مجلس جناب عمران کے گھر میں، توحید کا پہلا جلسہ جناب عمران کے گھر میں، توحید کا پہلا جلسہ، توحید کا پہلا جلسہ۔ اللہ جانے گرمی نے تھکایا آپ کو، میں نے ابھی مجلس تو شروع کرنی ہے تو صرف توحید آپ کو جگانے کے لیے کر رہا ہوں۔ توحید کا پہلا جلسہ، میں نے ایک صاحب علم سے پوچھا تھا، میں نے کہا شہر مکہ ہے، اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ ہے، گھر تو اللہ کا بھی ہے، اللہ اپنے گھر میں اتنا بڑا جلسہ کرواتا، عمران کے گھر میں کیوں کروا رہا ہے؟ دوسرا جواب نہیں تھا سوائے ایک کے، دراصل کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، اس لیے وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہو سکتا تھا، کعبے میں بت پڑے تھے، اس لیے عمران کے گھر میں کروایا۔ تو میں نے کہا غیرت مند بن کے فیصلہ کرو نا، رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں نہیں تھے۔ تھک گئے ہو؟ توحید کا پہلا جلسہ۔ پھر ہم سے کہا جاتا ہے جڑا تسی ایڈا لنگر ونڈی پھر دیو، ایک کتھوں لے آئے؟ اسی پہلی مجلس، وہی پہلی مجلس تھی جس میں لنگر تقسیم کیا گیا تھا، اور جناب عمران نے تقسیم کیا دودھ اور گوشت کا لنگر۔ ابو بڑا پینترا مار کے اس نے کہا جی وہ تو انہوں نے پہلے کھلایا تھا، آپ بعد میں کیوں کھلاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم نے انجام بھی دیکھا تھا۔ تو سا ڈھلا ڈھلا سنو دے تو میں ڈھلا ڈھلا پاڑ بھی لینا سکا۔ میں نے کہا ہم نے انجام بھی دیکھا تھا۔ کیا انجام ہوا؟ میں نے کہا ہمیں کافروں کا مزاج اس وقت پتا چلا تھا کہ لنگر کھانے روز آ جاتے تھے، تقریر نہیں سنتے تھے، ہم نے تھوڑی ترتیب بدل دی، ہم پہلے تقریر سناتے ہیں، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ تقریر سنے نہ سنے لنگر کے لیے بیٹھیں گے ضرور۔ اب بندے پریشان ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ کی عظمت کیسے سمجھائی؟ 3 دن تک تو یہی ہوتا رہا، مجھے وہ دعوت ذیل اشیر نہیں پڑھنی، لیکن جناب عمران نے یہ نہیں کہا محمد مجھ جیسا۔ تیسرے دن جب وہ جانے لگے نا اور رو چلے جاتے تھے، آخری جناب عمران نے ابو لہب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بٹھا کے کہا جب تک محمد کا خطاب ختم نہ ہو اٹھنے کی جرت نہ کرنا۔ عام نہیں، شیر خدا کا باپ بول رہا تھا۔ جیسے ہی سارے بیٹھے، جناب عمران نے اشارہ کر کے کہا قم قم یا سیدی، اٹھ میرے سردار۔
آپ پریشان ہو گئے. میں نے کہا سرکار عمران آپ نے پالا ہے, ہاتھوں سے لقمے کھلائے ہیں, انگلی پکڑ کے چلایا ہے, سینے پہ سلایا ہے, بیٹا ہے آپ کا, بھتیجا لگتا ہے آپ کا, آپ 40 کافروں کے سامنے کہہ رہے ہیں اٹھ میرے سردار, کہیے نا اٹھ میرا بھتیجا, اٹھ میرا بیٹا, پہنچا وہ پیغام جو تجھ پہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے, وہ پیغام پہنچا دیجئے. کافروں کو بھی پتہ چلے کہ آپ کا بھتیجا ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کا اور مذہب کا محمد مصطفیٰ کا مذہب اور ہے, ان کا مذہب اور ہے, ہماری بھی جان چھوٹے. آپ کہہ رہے ہیں اٹھ میرے سردار. عجب نہیں جناب عمران کی آواز ہے جاہلوں کو سمجھا رہا ہو یہ کہہ کے کہ اٹھ میرے سردار, کہ جب محمد کو لقمے کھلانے والا محمد کے برابر نہیں ہو سکتا تو محمد کے ٹکڑوں میں پلنے والے محمد جیسے کیسے ہو گئے. نہیں توجہ فرمائے. اللہ نے ہر نبی کو موضوع بھولیا تو نہیں سرکار, معصوم بنایا. اچھا بندے سوچتے ہیں کہ یار اکثر بچوں سے سوال ہوتا ہے 14 بھی معصوم نے, اے بھی معصوم نے, فرق کیے, پھر کس طرح کہہ لیں کہ 14 افضل ہے. اس کا فرق بتا کے فرازت کا آدمی اجازت چاہے گا. آدم سے عیسیٰ تک سارے معصوم. اللہ نے جس نبی کو معصوم بنایا اسے اپنی طرف سے ایک حکم دیا ہے, ایک فعل دیا, ایک کام دیا کرنے کے لیے. ہر نبی سے اللہ نے کام کروایا. آدم کو زمین پہ بھیجا خلیفہ بنا کر. نوح نبی ہے اور اللہ نے کہا کہ کشتی بنا. عام کشتی نہیں ہے, یہ اللہ کے حکم پہ بننے والی. 200 سال لگے نوح کو کشتی بنانے. تو جو ہے پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے. کتنے سال لگے؟ 200 سال. اور اکیلے بنائی نبی نے. نوح نام نہیں ہے نبی کا, نام ہے عبد الغفور, عبد الشکور یا عبد الغفار لکھا ہو. نوح ہے نوحہ پڑھنے کی وجہ سے. نوحہ پڑھا جاتا ہے ظلم کے خلاف. توجہ, امت کے ظلم پہ نبی نوحہ پڑھتے تھے اور وہ پتھر مارتی تھی. میں پہلا فرق تو اڈے کے کٹ کے رکھنے لگا جب وصول کیتا تھا ابو کڑسمان نہیں تو پھر میں مٹھی مٹھی پڑھ کے میں بھی نکل ویسوں. امت پتھر مارتی تھی. ایک دن اتنے پتھر مارے نبی مٹی کے نیچے دب گئے اور امت ہاتھ جھاڑ کے چل پڑی کہ مر گیا ہے. امت کا مزاج سمجھ گیا ہے. نبی مٹی کے نیچے چلا جائے تو کہتی ہے مر گیا ہے. اور پتھروں کے نیچے نوح نبی, اللہ کی آواز جبرائیل جا کر نبی کو بچا. نورانی پھر مارے, نوح برآمد ہوا. نوح کا سارا جسم زخمی تھا. اب اللہ جانے کون اس جملے کا وزن کر کے بولے گا. سارا جسم نبی کا زخمی. جبرائیل کی آواز آئی مالک تیرا نبی زخمی ہے, کیا کرو؟ اللہ کی آواز ہے تجھے جو نورانی پر دیے ہیں اس کے جسم پہ زخموں پہ مار, اسے شفا مل جائے گی. جبرائیل نے اپنے پر نبی پہ جسم پہ مارے, نبی کو شفا مل گئی. ابھی بھی پوچھتے ہو یہ ان سے افضل کیسے ہیں جس کے جسم کو فرشتے کے پر مس ہونے کے بعد شفا ملے اسے نوح نبی کہتے ہیں, اور جس کے چولہے سے مس ہو کے فرشتوں کو پر ملے وہ حسین ابن علی. کوئی بیٹھا ہے جنہوں گال سمجھ آئیے. یار توجہ ہے کہ نہیں آپ بتا. اب سمجھ میں آئی. نوحہ پڑھنے کی وجہ سے کشتی بنائی تھی انہوں نے اور عذاب مانگا امت کے لیے. اور فرشتہ آیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر.
اس نے کہا میں نے عذاب مانگا ہے، تو کھجورے لے آیا ہے۔ اس نے کہا اللہ نے کہا یہ کھا، گٹھلیاں نکال، انہیں زمین میں دبا، ان کے درخت بنا۔ درخت بن گئے، نو بڑا خوش ہو کے دیکھ رہا تھا، لمبے لمبے درختوں کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، میری محنت کا ثمر ہے۔ فرشتے نے کہا، اللہ کہتا ہے کاٹ لے۔ دیکھ کے کہتا ہے دل نہیں کرتا، ہاتھوں سے جوان کیے ہیں۔ اللہ کی آواز بات سنو، اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت نہیں کاٹتا، مجھے کہتا ہے کائنات اجاڑ دو۔ اس نے ان کو کاٹ کے پھٹے بنائے، اللہ کی آواز سے کشتی بنا۔ 200 سال اکیلے بنائی نوح نبی نے کشتی، 200 سال۔ عام کشتی نہیں، حکم خدا پہ بننے والی نجات والی کشتی۔ کشتی نبی کی بنائی ہوئی ہو یا بتائی ہوئی ہو، جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ لوگ کے گھر میں کوئی نہیں تھا، ایک بیٹا تھا وہ بھی ساتھ نہیں دیتا تھا، ایک بیوی تھی اس نے بھی ساری امت باغی کی ہوئی تھی۔ پر خیر سے نوح کی بیوی جہنمی ہے، نبی کی بیوی، اور قیامت سے پہلے جہنمی ہے۔ اور جانتے اس کا جرم کیا ہے؟ نبی کشتی بنا رہے تھے، امت گھر پہ آ کے پوچھتی اللہ کا نبی گھر پہ ہے، آگے سے بکواس کر کے کہتی بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا، نہ بادل ہے نہ ندی نالوں میں پانی ہے، یہ کشتیاں بنایا جا رہا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ بڈھے کا دماغ کام نہیں کرتا، نبی کے لیے کہہ رہی تھی اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اللہ نے قیامت سے پہلے جہنم میں ڈال دیا۔ آپ چپ کر کے مجھ سے کہا نہیں جاتا، میں نے کہا مسلمانوں قرآن پڑھ کے ذرا فیصلہ کر کے بتاؤ، جو نوح نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ تو قیامت سے پہلے جہنمی ہے، جو محمد کے دماغ پہ شک کرے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتا ہے؟ کوئی بیٹھا یاد یا نہیں بیٹھا میرے ساتھ؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، امام حسین سلامت رکھے ہاتھوں، نبی نے کشتی بنائی اکیلے بنائی، بیوی بھی ساتھ چھوڑ گئی اور طوفان پہ بیٹا بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ اچھا اس علاقے والوں بیٹا کہاں چڑھا تھا؟ جی اونچا بولے جی، انہوں بولے صحیح، سارے نو پتہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ پہاڑ پہ چڑھا کہ بولا جی پانی سے بچنے کے لیے اونچی جگہ چڑھنا تھا تو درخت پہ چڑھ جاتا۔ کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چڑھ جاتا، پہاڑ پہ کیوں چڑھا؟ میں نے کہا یا اللہ اس کے ذہن میں پہاڑ آئے، کھجور پہ نہیں چڑھا، پہاڑ پہ کیوں چڑھنے کا اس کے ذہن میں ڈالا؟ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے قرآن میں صرف اسے پہاڑ نہیں چڑھا رہا، قرآن میں غدار رسول کی نشانی رکھ رہا ہوں کہ غدار رسول کی نشانی یاد رکھنا، جب جب نبی کو چھوڑے گا وہ پہاڑ پہ چڑھے گا۔ کوئی بیٹھا یار دن گل سمجھ آ رہی؟ نجات والی کشتی بنائی اور 200 سال تک امت ویسے ہی باغی تھی، ویسے ہی امت باغی ہے نوح سے۔ میں ایک ایک نبی پڑھنا شروع کروں تو دن لگ جائیں کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک فعل دیا کرنے کے، ہر نبی کو ایک کام دیا کرنے کے کہ یہ کام کرو۔ اب یہ کیوں پڑھا ہوں؟ اس لیے کہ معصوم کی آپ کو میں تعریف بتا رہا ہوں کہ بنایا بھی معصوم اور ایک معصوم کو اپنے حکم سے کام دیا۔ نوح نبی نے کشتی بنائی، 200 سال لگائے، لیکن اللہ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ نوح تو نے نہیں بنائی، میں نے بنائی۔ 200 سال لگا رہی ہے جی کلا او دے حکم تے، مرضی سے نہیں بنائی، حکم خدا پہ بنائی، بن گئی کشتی۔ اللہ نے یہ بھی نہیں آکھیا مہربانی، یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے نہیں بنائی میں نے بنائی۔ یہ معصوم ہے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل نہیں کہتا۔ اب یہ قرآن کے مطابق معصوموں کے فعل کو اللہ اپنا فعل نہیں کہتا۔ اس سے بڑا فرق میں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا جو بندہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اچھا ابراہیم سے کہا میرا گھر بنا،
دو نبیوں نے بنایا، ابراہیم اور اسماعیل، گھر ان کا اپنا نہیں، اللہ کا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بنا رہے کہ اللہ تیرا گھر بنایا ہے، تیرا دیکھ پسند آئے کہ نہیں، اللہ نے کہا بنا، اور صرف بنا نہیں، اسے پاک رکھ، یعنی اتنی ذمہ داریاں دے رہا ہے۔ نبیوں نے بنایا گھر، آج دے موسم چ بھی کسی نے وہ گھر یاد نہیں تو فرمائے کی کر سکتا، اے بڑے تازے لگے پھرتے ہونے نے آگے سارا کچھ ادھر دیکھ کے آتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے اللہ کا معجزہ کیا ہے؟ حج 8 ذی الحج کو نہیں ہوتا، یکم ذی الحج کو نہیں ہوتا، 12 کو بھی نہیں ہوتا، 10 ذی الحج کو ہوتا، 1 مہینہ پہلے، پورا 1 مہینہ پہلے ہر گلی میں شبی لے کے گھوم رہے ہوتے بکرے کی، بولے یہ کیا ہے؟ یہ جو دمبا تھا جنت سے اس کی شبی ہے۔ 10 محرم کو شبی گلیوں میں گھمانے والے، 10 رجب کو، 10 ذی الحج گزری ہے نبی عید والے دن، 10 ذی الحج کو شبی گلیوں میں گھمانے والے 10 محرم کو پوچھ رہے ہوتے ہیں شبی کتنے لکھی ہے؟ نہیں توجہ فرمائی سرکار اللہ کے، اور اللہ نے بھی وہاں پہ ایک ایک علی پہ بھونکنے والے سے بدلہ لیا ہوتا ہے۔ نہیں کبھی حج کی طرف پلٹ کے تو دیکھو حج ہوتا کیا ہے، کرواتا کیا ہے؟ اور جی احرام بدھن، پھر قربانی کیتی، پھر وال منڈوائے، تجھے پتا بھی ہے تو کیوں ایسی حالت میں آتا ہے؟ ادھر ہوتے علی کے ملنگ، ملنگا بولے ہاں تیرے ہاتھ سے جملہ اکھڑ لگا میں، یہ رتہ ہی پائی بیٹھا ہے، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ نہیں سچا ہوئے ملنگ، سچا ڈاڈا ہونا سچا، اور ان کا چیف آف دی آرمی سٹاف ہے بہلول۔ اچھا بہلول کی فوج کا ہو نا سچا، کتابوں سے اس کا کوئی نہیں، یہ براہ راست تے مولوی نہ لیتی بڑھتی کوئی نہیں، توجہ میرے پاس سرکار ملنگ لبن آپ ہے، یہ مولوی نہ نہیں بڑھتی، اور جو بات بنا اس کے پاس ہوتی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ عقیدے کا اتنا ڈاٹا ہوتا ہے۔ ایک بندے پوچھا ملنگا جنت ویسا ہے؟ انہوں نے کہا جب میں نہیں بجنا تو جنت علی گالی کو اڑے، نہیں انہیں چڑھاتے ہیں لوگ۔ ایک مولوی نے جان کے چڑھایا ملنگ کو، اور اسے چڑھا کے کہتا ہے اوے تو علی والا؟ انہوں نے کہا جنتی ہے، انہوں نے کہا شاکی کوئی نہیں، انہوں نے کہا تو جنتی نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا وجہ؟ کہا میں نے نبی کی حدیث سنی ہے جو جنتی ہوگا اسے جنت کی خوشبو آئے گی۔ ملنگ دیکھ کے کہتا ہے پھر تو نے نبی کی حدیث دوسری نہیں سنی؟ انہوں نے کہا کون سی؟ کہا نبی نے فرمایا تھا جس کے دل میں میرے بھائی علی کا بغض ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں تو جو فرمائی آپ ہوتا کیا ہو رہا؟ بسم اللہ کا واہ واہ، امام حسین کا مسئلہ رکھے لوگ، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ نہ ہوتا لباس کیا ہے ان کا؟ 2 چادریں، ہاتھوں میں کڑے، ٹھیک ہے نا؟ ادھر ہر بندہ آکے ہمیں کفر کے فتوے دیتا ہے۔ 1 منٹ تو پہلا یہ فتوہ چھڑواوا نہ تے فراز حضرت کاظمی پاک رقیہ تو دان ہی نہیں لے کے آئے، ایسی دلیل ہے قرآن کی۔ اور یہ 10 ذی الحج کو اللہ ان سے چھڑواتا ہے یہ فتوہ، ادھر پھنسے ہوتے ہیں، اتھے چارہ کوئی نہیں۔ ادھر ملنگ ہوتے ہیں، چادریں 2 لپیٹی ہوتی ہیں، سروں گنجے، ہاتھ متعیر، کڑے پیروں ننگے، لوگ باتیں کرتے ہیں اوے بڑے علی علی کرتے پھرتے ہیں، ہولیے بنائے تو سامنے یہ کوئی طریقہ ہے؟ چادرہ بن کے تنہ کرا کے ننگی پیری گلی گلی علی علی
جہاں پہ ملنگ علی علی کر سکتا ہے نا، وہاں سے بڑا بڑا نہیں کر سکتا۔ یہ علی بادشاہ کی اس لیے کہتا ہوں ویسے ہوئے سچا، شرط یہ ہے سچا ہوئے، اور یہ چادریں باندھ کے ٹنڈے کروا کے ہاتھوں میں کڑے پہن کر پیروں سے ننگے ہاتھوں میں متحرے پہن پکڑ کر گلی گلی گھومتے ہیں لوگ، علی کے نام کے تانے دیتے ہیں، آپ چپ کر کے 10 ذی الحج کو ہوتا کیا ہے؟ اللہ بھی سنتا ہے علی کے ملنگوں کے تانے ان کے حلیے پہ، وہ بھی کہتا ہے اچھا بچہ آ جا پھر میرے گھر میں، اپنے گھر میں ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر بلاتا ہے، بلوا کے کہتا ہے چل قیمتی لباس اتار، پیروں سے جوتی نکال، 2 چادریں لپیٹ، سر منڈوا، ہاتھوں میں کڑے پہن، اور شیعہ کے بیٹے کے پیروں سے نکلنے والا پانی پی۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے، نہیں تو جو فرمایا آپ نے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم ہمارا شیعہ تھا۔ زمزم شیعہ کے بیٹے کے پیروں سے نکلا ہوا، پلواتا ہے پھر لے آتے ہیں، پھر آگے بانٹتے تبرکن، شیعہ کے بیٹے کے پیروں سے نکلنے والا پانی۔ یہاں سے لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے ضرور لائیے گا، شیعہ کے بیٹے کے پیروں سے نکلنے والا۔ شیعہ ہے ابراہیم، شیعہ، اور جو کام شیعہ سے لیا ہے، مجلس بھی قرآن میں ہے، لنگر بھی قرآن میں ہے، جلوس بھی قرآن میں ہے، چھری بھی قرآن میں ہے۔ ہاں کسی اور نے تو چلائی نہیں، عشق میں جب چلی ہے چھری چلی۔ زلیخا سے پوچھا تھا تو یوسف بڑی عاشق ہے، کتنا حسین ہے؟ کہا گلی سے آئے گا، ہاتھوں پہ رکھنا سیب، دوسرے میں پکڑائی چھری، کہا اسے دیکھ کے سیب کاٹنا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے تسی قرآن تھوڑا غلط پڑھ دیو، میں کہ وہ کی میں انہیں کہا جی اتھے لیموں سی تو سا سیب رکھا دیتا ہے، میں کہ تو اتھے ہدوانا رکھا، اتھے چھری ہے سی کہ نہیں؟ ساڑھا تعلق اتھے نہ چھری نہ۔ عشق میں چلی، کیا کیا؟ ادھر دیکھا یوسف، ادھر چلی شیب، صرف پھل کٹا نہیں ہاتھ بھی کٹا۔ اچھا اگر یہ فعل اپنے آپ کو زخمی نہ کرو، اپنے آپ کو چھریاں نہ مارو، اگر یہ فعل ایسا خاص نہ ہوتا یا ناقابل قبول نہ ہوتا تو اللہ اسے قرآن میں درج ہی نہ کرتا۔ انہوں نے کہا میرا عشق، زلیخا نے کیا کہا تھا؟ عشق دیکھنا ہے تو ہاتھوں میں چھریاں اٹھاؤ۔ اب اگر یہ ناقابل قبول ہوتا تو قرآن میں اللہ کو اتنا پسند آیا ہے زلیخا کا یہ عمل کہ اس نے قرآن میں قانون بنا کے لکھ دیا کہ عشق ثابت کرنا ہو تو ہاتھوں میں چھریاں اٹھانی پڑتی ہے۔ کوئی بیٹھے بات بھی میرے ساتھ، ہاتھوں میں چھریاں، یہ زنانہ عشق ہوگا۔ آؤ مردانہ عشق دکھاؤں، اللہ میں تیرا عاشق ہوں، ابراہیم کا دعویٰ ہے، خلیل خدا ہے نا، اللہ کو چاہتا ہے، اللہ تیرا عاشق ہوں۔ اللہ نے بھی قانون دیا، کہا عشق چھری کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ پریشان ہو گئے سارے بیٹھے، تو انہوں نے منزلہ گنوانی ہیں تو پھر جانا مقام معصومیت تے میں ہاں تے حالے میرے کو ٹائم ہے جدے چ میں گل مکانی، تھکے تو نہیں بیٹھے۔ عشق چھری کے بغیر ماردہ نہیں، چھریاں زنجیر زنی کدی نہیں کی کری، تینوں پتہ لگے گا وہ عشق ہوتا ہے۔ ہاں یہ عشق تول کے بتایا نا، دلیل عشق قرآن میں نہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ کی آواز ہے چھری کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی۔ چھری چلا کہاں جو سب سے پیاری چیز
بیٹے کی گردن. ابراہیم نے نہیں کہا میرا بیٹا ہے, آگے بیٹے سے کہا کہ میرا عشق تب پورا ہوتا ہے جب تیری گردن پہ چھری چلے. اس نے کہا ٹھیک ہے چلائیے, آپ چھری چلا لیجیے. حضور آپ کو خطاب کرنا ہے میرے بات؟ اچھا ٹھیک ہو گیا جی, لو جی گال مکائیے. میں کیا پوچھوں ہجے آن والا ہے کوئی توجہ ہے کہ نہیں؟ مجھے جو انہوں نے ٹائم دیا میں نے اتنا ہی پڑھنا, اس سے زیادہ 1 منٹ بھی نہیں پڑھی, اور بات میری بالکل قریب آئی. بیٹے سے آگے کہا چھری چلا, توجہ ہے یہ بات ختم کر دو. چھری چلا نہ لگے توڑ ہجے تو میں جلوس کھڑے لگا قرآن سے, تو تسی اتنے تھک گئے میں چھری تے ڈر گئے ہو. بیٹے نے کہا چلائیے, آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. اچھا اللہ نے کہا تھا چھری چلا دے اسماعیل کا, تو چلا دیتے نا, ماں سے چھپ کے چلانی تھی نا کہ حاضرہ کو تکلیف نہ ہو, اس میں صدمہ نہ گزرے. تو بند کمرے میں حجرے میں چلا دیتے. آنا دبئی تھا, نبی کا بھی عشق تل رہا تھا, بھیجنا اس نے دبئی تھا, تو چل جاتی حجرے میں چلا دے. اللہ کی آوازیں نہیں, یہ عشق ہے, چھری بازار میں چلے گی نہ صحیح. اگر قیمتی جملہ ہے تو ضائع کرنا تو ہون نہیں. بسم اللہ سرکار ادھی تقریر نگان تو بعد آ میں کتھو ٹرے تھوڑی زیارتاں امام حسین تو واسطہ رکھے جی. مولا دے عزادار وڈے نے جی ساڑھے نال, امام حسین کا عزادار, یہ تو اگلے جہان پتہ چلے گا عزادار کا مقام کیا. میں ابھی صرف اپنی ڈگر سے ہٹ نہیں رہا ہوں, اس کا وقت بچانے کے لیے. یہ عشق ہے, چھری بازار میں چلے گی حجرے میں نہیں. دو شیعہ عشق میں چھری چلانے کے لیے, پہلا جلوس ہے چھری کا جو ابراہیم کے گھر سے برآمد ہوا. ابھی مین بازار میں, مین چوک میں, مین جگہ پہ نہیں آیا, روکنے والے بھی آ گئے. کوئی بیٹھا یار میں کچھ لائے دونوں, روکنے والے بھی. اور یہ جب آتا ہے نا مقدس یونیفارم میں آتا ہے, جڑا سمجھے انہوں سلام ہے. پریشان بندے آستے میں پڑھتا ہی نہیں کیا. آتے ہی اس نے سب سے پہلے ابراہیم کو کہا, ابراہیم کہاں جا رہا ہے؟ کہا میرا عشق ہے. پھر کہا چھری چلانے لگا, کہا بیٹے کی گردن پر. توجہ میرے البس, بیٹے کی گردن پر, اسباب ختم, بیٹے کی گردن پر. اس نے کہا اتنے عرصے بعد تجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے, جوان بیٹا ہے. کس نے کہا؟ کہا میرے خدا نے کہا. کہا خدایا تھا؟ کہا نہیں میں نے خواب دیکھا تھا 3 دن, اس کے بعد پھر میں نے چھری چلانے کا ارادہ. کہا خواب دیکھا تھا, کوئی بات نہیں, میں ایسے پریشان ہو رہا تھا. شور پیچھے, نہ چلا چھری, نہ چلا چھری, نہ چلا چھری. خواب خیال ہوتے ہیں. ابراہیم نے کہا اللہ حول ولا قوت, دفاع یہاں سے. کہتا تو نے پہچانا کیسے؟ دیکھیں ابراہیم کہتا جو نبی کے خواب کو خیال سمجھے. نا میرے ساتھ چلنا, بات ختم ہو گئی. جو نبی کے خواب کو خیال سمجھے, سمجھو شیطان ہے. اچھا بے شرم ہے نا, ادھر سے جوتیاں کھائی ہیں باپ سے, واپس آیا بیٹے کے پاس. کہاں جا رہا ہے؟ کہا میرے باپ کا عشق ہے, چھری چلنے لگی ہے. کہاں چلے؟ کہا میری گردن پہ. کہا عشق اس کا, گردن تیری. تیرے باپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, سالوں پران, تیرا باپ بوڑھا ہو گیا, اس کا دماغ کام نہیں کرتا, تیرے باپ کا دماغ کام نہیں کر رہا. اسماعیل کی آواز لا حول ولا قوت, دفاع دے یہاں سے. کہتا تو نے کیسے پہچانا ہے؟ اسماعیل کہتا جو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ شیطان ہے. جس بندے کو بات سمجھ میں آئی نہ ادھر سے بھی نہیں تسلی. اس نے سوچ رکھا تھا کہ ایک جگہ میرا بار چلے گا, اور سیدھا آیا نبی کے گھر کہ میں نبی کے گھر جا کے اس کی زوجہ کو کہتا ہوں آ کے نبی کے گھر میں. دروازے پہ دستک دی, بی بی حاجرہ کی آوازیں, کون؟ کہا مجھے چھوڑ, میں کون ہوں؟ تیرا بیٹا تیرا شوہر کا ہے. کہا وہ تو دعوت پہ گئے. کہا دعوت پہ نہیں گیا,
وہ میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ تیرے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، مشکلوں سے جوان کیا تو نے، حضرت جلدی باہر آ، میری تو سنتا نہیں ہے، آ کے اپنا بیٹا بچا، جلدی باہر آ، جلدی باہر آ، جلدی باہر آ کے اپنا بیٹا بچا۔ بی بی نے دروازہ نہیں کھولا، اندر سے کہا اللہ حول ولا قوت دفاع دے یہاں سے، باہر سے کہتا ہے باہر تو آئی نہیں، پہچانا کیسے میں شیطان ہوں؟ دیکھ کے کہتی ہے جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کا مشورہ دے وہ شیطان ہوتا ہے۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آئے، ہر نبی کو اللہ نے ایک دفعہ نہیں کہا میرا گھر تو نے بنایا تیرا شکریہ، یا تو نے نہیں بنایا میں نے بنایا۔ یہ ہے مقام معصومیت کہ اللہ معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا، اس کا مطلب جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے وہ مقام معصومیت سے افضل ہے۔ میری کتھے دی محنت تسی آگے تو چپ کر گئے، میں قبلہ فرق بتا رہا ہوں معصوم کا اور معصوم سے افضل کا۔ معصوم کا فرق ہے قرآن سے، اللہ نے کبھی کسی نبی کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا کسی معصوم کے، اس کا مطلب جس کے فعل کو، جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہے، ماننا پڑے گا وہ آدم سے افضل ہے، وہ ابراہیم سے افضل ہے، وہ اسماعیل سے افضل ہے، وہ موسیٰ سے افضل ہے، وہ عیسیٰ سے افضل ہے۔ اب بندے پریشان ہیں کون ہے وہ کہ اللہ جس کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے اور اسے مقام معصومیت سے بھی بلند رکھا ہے۔ سارے نبی اسے حیرت سے دیکھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ جس کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے 93 نمبر کا سورہ کہہ رہا ہے، 30 نمبر کے پارے میں 5 نمبر کی آیت کہہ رہی علم یجد کا یتیما فآویٰ۔ حبیب آپ یتیم تھے ہم نے پالا۔ کوئی بیٹھا یار جسے میری بات سمجھ میں آئی، آپ یتیم تھے ہم نے پالا، ہم نے یا تو ثابت کرو کہ خود آیا دشمنوں سے بچانے، خود آیا دہن میں لقمے دینے، ورنہ تاریخ کھنگال کے وہ بندہ بتا جس نے محمد پالا۔ نہیں مقاعد دیتی ہے تو سب میری محنت ساری، جس نے محمد پالا، اور اللہ کے کہہ رہے ہم نے پلوایا نہیں، پالا، ہم نے پالا۔ جاؤ اٹھاؤ قرآن، اللہ کہہ رہے آپ یتیم تھے ہم نے پالا۔ میں نے کہا یا اللہ کہہ دیتا عمران سے پلوایا، ہماری بھی جان چھوٹ جاتی، ہم لوگوں کو نام دکھاتے، ہم قرآن دکھاتے کہ نبی کو پالنے والا عمران ہے، اور تو کہہ رہے ہم نے پالا تھا۔ یہ بھی کوئی نہیں کہ باپ کی عزت ہے کہ میں کہوں میں نے محمد پلوایا، تو کیا عزت ہے عمران کی؟ کہا اس کی عزت یہ ہے کہ ہم نے پالا، پالا اس نے ہے، اور میں کہہ رہا ہوں ہم نے پالا۔ بتانا یہی اللہ قرآن میں چاہتا ہے کہ اگر میں اللہ بھی بشری حالت میں زمین پہ آ کے محمد پالتا تو بالکل ویسے پالتا جیسے ابو طالب نے پالا ہے۔ بسم اللہ یار کو چنگی جی دے مولا واسطے رکھے۔ خرچہ عمران کی اولاد کا، خرچہ عمران کا، بس جتنا وقت تھا اس میں حاضری مکمل۔ میرے واجب الاحترام تشریف فرمائیں۔ اگر سمجھو تو بڑا مختصر پڑھ دیتا ہوں۔ اب صبح و شام حال سنانے نہ آؤں گا، نانا میں اب چراغ جلانے نہ آؤں گا۔ اللہ کی ہائے کو پاک زہرا کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شامل۔ کس وقت کی بات ہے؟ آخری رخصت لیے حسین نے نانا کی قبر سے، آخری چراغ جلایا، دامن کو جھاڑا، اٹھ کے کھڑا ہوا، قبر کو دیکھ کے کہتا ہے اب صبح و شام حال سنانے نہ آؤں گا،
नाना मैं अब चराग जलाने ना आऊंगा। भाई की कब्र पे आया, भाई की कब्र से रुखसत, भाई की कब्र से, जिन्होंने जन्नतुल बकी का तस्वीर वो फोटो देखा है, कितनी दूर है हसन की कब्र से सैयदा की कब्र। माँ की कब्र पे ऐसे आए जैसे छोटा बच्चा माँ को देख के चल पड़ता है। कब्र ज़हरा सीने से लगा के रो के कहता है लहू में डूबा हुआ चमन देखने चलो, अम्मा ज़ैनब के हाथों में रसन देखने चलो। कब्र ज़हरा से आवाज़ हुसैन वो जिसके कुर्ते सीखे, मैं रख आई थी वो अब्बास मेरी कब्र पे लाओ। गाजी के मुरीदों, जैसे ही हुसैन अब्बास को लेके आए, अब्बास क़याम में नहीं और रुकू के आलम, सैयदा की कब्र पे। जिसने मातम करना उसके लिए तो फिक्र काफ़ी अमीर अलीश की, समझदार लोगों में पढ़ रहा मैंने कभी नहीं कहा है कि जो पत्थर दिल है उसका जामिन नहीं ना, यहाँ पत्थर रख वो भी फट जाता है। आप तो मोमिन है, नरम दिल है, आपके दिलों में शबीर की कब्र है, गरीब की कब्र है। जैसे ही गाजी ने आके कब्र ज़हरा पे कहा ना आकाज़ादी मेरे लिए क्या हुक्म है, ज़हरा की कब्र से आवाज़ आई मेरा शबीर है अब तेरे हवाले अब्बास, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले अब्बास। जब तैयारी हुई है ना, आप जानते हैं जब तैयारी हुई और आकाज़ादी आलिया ने इमाम हुसैन से एक शर्त रखी, हुसैन शर्त एक है, नाना की कब्र छोड़ना बड़ा मुश्किल, हसन की कब्र छोड़ना बड़ा मुश्किल, अम्मा की कब्र छोड़ना बड़ा मुश्किल। शबीर मुझे सारे याद आएंगे। आलिया शर्त क्या है? कहा इनकी याद जब मुझे सताए मैं इनके चेहरे की ज़ियारत करूं। कहा कैसे? कहा जब तक मेरा मोहम्मद सफर में रहे तेरा घोड़ा या दाएं रहना चाहिए या बाएं रहना चाहिए, ताकि जब मुझे नाना की याद आए तेरा चेहरा देखो, भाई की याद आए तेरा चेहरा देखो, माँ की याद आए मैं तेरा चेहरा देखो। मक्के तक ऐसे आया है शबीर। जब मक्के से निकला 9 ज़िलहज की थी, मंज़िल सालमिया थी। आलिया ने देखा हुसैन का घोड़ा नहीं है, भाई देखा हुसैन का घोड़ा नहीं है। अम्मा फिजा अब्बास से कहे मामल रोक, बुला मेरे गाजी को। गाजी मामल के करीब आया, कहा क्या हुआ? कहा मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहा, जा देख मेरा हुसैन कहाँ है। 1 मील तक गाजी पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए आया। अब जानते हुसैन की हालत क्या थी? लगामें हाथ से छूटी हुई थी और दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी, घोड़े की गर्दन पे सर था। हुसैन ने इस हालत में अब्बास ने हुसैन को देखा, करीब घोड़ा लेके आया, गाजी उतरा नहीं, एक जस्ट में हुसैन के पैरों पे आया, पैरों पे माथा रख के कहते मैं न कहता था मुझे तलवार उठाने दे, अब छुप छुप के क्यों रोता है? शबीर की आवाज आई। अब्बास अगर एक मंजर दिखाऊं, जंग की जिद तो नहीं करेगा, जिसने सारी जिंदगी सुना हो मैंने करबला लड़नी, जब यहाँ कहा ना जंग तो नहीं करेंगे, हाथों को मल के कहते हैं अगर मेरी जिंदगी में ऐसे ही मरना लिखा, वादा करता हूं तू मंजर दिखा मैं जंग नहीं करूंगा। 2 उंगलियों का बुलंद करना था। अब्बास क्या नजर आया? अब जिसने मातम करना है गाजी देख के कहते मौला एक दारुल मारा है, उसकी छत पे कैदी है जिसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, उसका सर दीवार पे है, जिल्लाद के हाथ में तलवार है। हुसैन रो के कहते यही मंजर देख के रो रहा हूं। क्यों रो रहे? कहा और कोई नहीं, ये मेरा मुस्लिम है। मुस्लिम का नाम आना था। तड़प के कहते मौला मुझे इसी मौज से तू पे पहुंचा। हुसैन कहते तूने वादा किया था तू जंग नहीं करेगा, बस इतना कहने लगा जंग नहीं करूंगा, छत ऊंची है, मैं मुस्लिम का सर अपनी गोद में लूंगा। कहा अब्बास अब जरा नीचे देख। अब जो देखा क्या नजर आया? तो कहते मौला एक ज़ईफ़ा जिसका एक हाथ पहलू पे है, दूसरा बढ़ा के करी आओ मेरे मुस्लिम का सफीर। हुसैन रो के कहते कोई और नहीं, मेरी माँ ज़हरा है। शबीर बकिया छोड़